وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء قال الله جل جلاله وأما نواله وقرآنه في كتابه المجيد الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم نہایت ہی ذی شان و ذی وقار جملہ سادات اعظام دینی مدین کے خطام بالخصوص صاحب صدارت قبلہ سید محمد اصغر جعفری شاہ صاحب زید شرفہ واجب التکریم و تعظیم قبلہ سید عطا الرحمن ہاشمی صاحب زید شرفہ برادرم ذیلی صدر تحریک منہاج القرآن محترم ظفر اقبال قارو صاحب زید شرفہ واجب التعظیم تقریم برادرم محترم محمد طارق احمد چچا صاحب صدر حلقہ پی پی 241 زید شرفہ ناظم تحریک منہاج القرآن برادرم محترم محمد اقبال قادری صاحب زید شرفہ محترم المقام قبلہ قاری عبدالقدیر صاحب زید شرفہ برادرم محترم مدثر حسین مصطفی ناظم منہاج القرآن علماء کونسل ہارون آباد اور انتہائی واجب التعظیم و تکریم ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب فخر السادات سید آصف حسین شاہ صاحب زید شرفہ جملہ منتظمین معاونین محبین طالبین جامعہ منہاج القرآن و جامع مسجد زینب ہارون آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کی خیر فرمائے، آمین آمین، اور اللہ رب العالمین اس چھت کے نیچے بیٹھنے والے جملہ سامعین و حاضرین کی جان مال عزت اب میں خیر کا برکات کا نزول فرمائے۔ بلا تمہید آج کے موضوع عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ وقت کا دامن تنگ ہے، جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے اور ہم نے نماز جمعہ کی ادائیگی اپنے وقت میں ادا کرنی ہے ماشاء اللہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم میلاد منانا یا ائمہ اہل بیت اطہار یا صالحین اصحاب رسول معظمین مقدسات دین کا یوم میلاد منانا یہ صوفیاء کا طریقہ ہے ماشاءاللہ، یہ بنیادی بلا تمہید میں بات شروع کر رہا ہوں۔ اس دین مدین کا ایسا طالب علم ہوں اور سوشل میڈیا کے اس پرفتن دور میں فکری انتشار بڑھتا جا رہا ہے، نظریاتی انتشار بڑھتا جا رہا ہے، تو مختلف عنوانات پہ مضامین لکھے جا رہے ہیں، پوسٹیں آ رہی ہیں کہ یہ یوم کب سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، رد عمل ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سادہ سا یہ آپ کو بتا دوں کہ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں سے
سلسلے شاذلیہ کے بزرگ ہوں، سلسلے رفاعیہ کے بزرگ ہوں، بلاد عرب میں اور بلاد مصر میں، بغداد، عراق، شام، فلسطین سمیت صوفیہ جملہ سواد اعظم اہل سنت کا مشرق رکھنے والے صوفیہ، عاملین، عارفین، عاشقین، ان کا وہاں یوم میلاد منایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بر صغیر کا طالب علم اس سے پریشان ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں میلاد سے آقا کریم علیہ السلام کو منایا جاتا ہے جی، اور باقی یوم وصال، یوم وفات، اعراس، اس کی تقریبات یہ منائی جاتی ہیں. تو بر صغیر کا طالب علم پھر وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا، یوم میلاد منانا بھی اور یوم وصال منانا بھی سواد اعظم اہل سنت کا مشرب ہے، مسلک ہے، طریقہ ہے. میں نے شروع میں بات کر دی تاکہ کوئی بچہ کو بیٹھا ہو طالب علم تو اس کا ذہن کلیئر ہو جائے کہ سواد اعظم اہل سنت شرق سے غرب تک ہے، صرف بر صغیر میں محدود نہیں ہے. ہاں یہ ایک الگ میٹر ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے صوفیہ وہ یوم وفات مناتے ہیں، جسے عرس کا نام دیں، یوم کا نام دیں، مگر بلاد عرب میں، بلاد مصر میں، بلاد عراق میں، بلاد شام میں، بلاد فلسطین میں اس بات کو نوٹ کر لیں، ریکارڈ کر لیں. طالب علم اس بات کو رد کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. تو وہاں یوم میلاد منائے جاتے ہیں، یہاں یوم وصال منائے جاتے ہیں. میلاد ہو، وصال ہو، ہم سارے منانے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک نئی گل نہیں ہے، یہ بھی صوفیاء کا مشرب. ایک اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یوم مولود کعبہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، تلاوت کی، راستے میں ذہن میں آئی، میں نے اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے رسالت کے نور کو قرار دیا. آپ نے پوچھ کر نہیں رکھنا، اس نے وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا نور کہاں رکھنا. 8ویں سپارہ دوسرا سورۃ کا نام ولید بن مغیرہ، اس کی رگ پھڑکی، اس نے کہا کہ پیسہ میرے پاس زیادہ، دولت میرے پاس زیادہ، قد کاٹ میں میں بڑا ہوں، عمر میں بھی میں بڑا ہوں، تو فالحاظہ اگر رسالت آنی تھی تو میرے پہ آتی. کس نے کہا؟ ولید بن مغیرہ نے کہا. جب اس نے یہ کہا نا، پھر اللہ نے کلام نازل فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، رسالت کا نور کہاں رکھنا ہے اللہ جانتا ہے. جو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر اس کا میں آپریٹ تو نہیں کروں گا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اللہ خوب جانتا ہے. بہت خوب. جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جنت بنو ہاشم کی ہے. جنت بنو ہاشم کی ہے، کیونکہ رسالت کا نور بنو ہاشم میں. دنیا کے سارے بنو بنی ایک طرف، بنو ہاشم بنو اسحاق سے افضل ہے، بنو یعقوب سے افضل ہے، بنو اسرائیل سے افضل ہے. باقی بنو بنی اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا، بنو ہاشم اس لیے کائنات کے تمام بنو بنی سے افضل ہے کیونکہ نور محمدی بنو ہاشم ہے. نور محمدی اللہ ہو، آج یہی پکا لو. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا نور کہاں ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس آیت کو
اور جملہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جملہ جو ایمان ابوین کے قائل ہے نا، حضور کریم کے والدین کے ایمان کے قائل ہے آدم علیہ السلام تک۔ واہ واہ واہ۔ اور آج 70 سالوں سے تو یہی دلائل دیتے رہے کہ حضور کے آبا، حضور کی امہات، حضور کے اجداد، حضور کی جداد آدم علیہ السلام سے عبداللہ صحیح تک 6 سارے مواہب اہل ایمان، اہل انکار، مومنین، متقین، پاک صاف، پرہیزگار، پاک صاف، طیب، مزکا، مصفا، منزہ دیتے ہیں، وہ دلائل نہیں دیتے آئے، دیتے آئے ہو، سنتے آئے ہو۔ اس آیت کو سیدی اعلیٰ حضرت ایمان ابوین نے لکھا ہے کہ حضور کے والدین مومن ہیں، اور وہ جو تھا آذر وہ چاچا تھا، والد نہیں تھا۔ والد جو تھے وہ حضرت تاروں سے، اور دلائل میں جو آیات باندھی ہے نا ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس نے رسالت کا نور کہاں رکھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس پر اب ایک دو حدیثیں مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ ماشاءاللہ صاحب کوكب الدری نے کوكب الدری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، دیگر محدثین بھی اس حدیث کو لائے ہیں جی۔ اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی سے راوی، مولود کا ایک محفل ہے نا، بالکل جی جی، سمجھ رہے ہیں جی جی، ولادت باسعادت جی جی، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت انا وعلی النور، سبحان اللہ، میں اور علی ایک ہی نور تھے، میں اور علی ایک ہی نور تھے، بین جلد اللہ مجیئا یسبح اللہ ذالک النور ویقدسہ قبل ان یخلق آدم 14,000 عام میں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک ہی نور تھے، اللہ کی حضوری میں رہتے تھے، اس کی تسبیح تقدیس فرمانبرداری میں اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فلما خلق اللہ آدم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، رکب ذالک النور فی صلبہ، پھر اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں رکھا، فلم یزل ینقلب من صلب الی صلب حتی قبضہ فی صلب عبد المطلب، پھر وہ نور پشت در پشت، نسل در نسل ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ نور جناب سیدنا عبد المطلب کی پشت میں قرار پایا۔ سبحان اللہ۔ فقسمہ قسمین، پھر وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا، فسجر قسمی فی صلب عبداللہ، میرا حصے کا نور جناب عبداللہ کی صلب میں قرار پکڑ گیا، وقسم علی فی صلب ابی طالب، علی کا نور جناب ابو طالب کی صلب میں قرار پکڑ گیا، فعلی منی وانا منہ، بس میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، امام ابو طالب علیہ السلام، وعلی منی وانا منہ۔ حضرت نعرہ ایک لگایا، وہ میرے ذہن میں حدیث آ رہی تھی، نعرہ انہوں نے ایک لگا دیا، وہ میں جو گفتگو فی البدیع کرتا ہوں آ جائے گی۔ ہاں نہیں حدیث تو ہے ہی ذہن میں، نعرہ انہوں نے جناب ایمان ابی طالب سلام علیہ کا لگایا نا، ماننے پہ ہم آ جائیں، ماننے پہ تو ابو لہب جیسے سخت کافر کی انگلیوں سے بھی ہر پیر کو چشمہ ڈالتا ہے۔
ابھی وہ تبت یدا ابھی لہب و تب، جس کو ایک بار نہیں 2 بار اللہ تب کہہ رہے ہیں، اور پھر یدا، جن یدا کو اللہ تب کہہ رہے ہیں، محبت مصطفیٰ میں ماننے پہ آ جائے تو اس کی انگلیوں سے چشمے پانی کے دودھ کے ہر پیٹ کو نکال لے، اب جاری ہو جاتے ہیں۔ نام ماننے پہ ہے تو فالی کو منی والا سمجھ رہے ہیں، جس کا کفر بھی ظنی یا خبر واحد سے لیے پھرتے ہیں۔ خیر، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دادا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ایک ہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث میں نے آپ کو پوری سنائی۔ اس کے ساتھ ہی معجم طبرانی کی دوسری حدیث، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کو سید اعلی حضرت مطلع القمرین میں لے کر آئے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل بنی آدم من شجر شتیٰ، یہ اولاد آدم، یہ جتنے بھی بنو بنی ہیں، یہ مختلف اشجار انصاب ہیں، مختلف قبیلے، مختلف درخت، اور مختلف درخت کی مختلف شاخیں۔ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، میں اور علی ایک ہی درخت سے، میں اور علی ایک ہی جڑ سے، میں اور علی ایک ہی شاخ سے۔ سمجھ رہے؟ 2 حدیثیں آ گئی، جی 2 حدیثیں آ گئی، جی جی بالکل۔ اب جو حضور کو نور مانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، یا پھر دوبارہ سے مظاہرے شروع کریں نور بشر کے ہیں۔ 70 سال سے رسول اللہ کی ذات والا صفات کا دفاع کرتے ہوئے، ناموس مصطفیٰ کا دفاع کرتے ہوئے کہ سرکار نور ہے، اور ابھی آدم گل گارے کے درمیان سے حضور تب بھی نور تھے اور تب بھی نبی تھے، اور یہ 9 قلم کرسی ساری کائنات حضور کے نور کی خیرات ہے، حضور کے نور کی خیرات ہے، حضور نور ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، وہ نور جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی ہزاروں سال پہلے انا ذالک الکوکب جبریل امین جس تارے کو دیکھتے رہے، حضور فرماتے وہ تارا بھی میں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آقا کریم نور ہے، اور حضور کریم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کے نور موجود، اور پھر وہ نور صلب در صلب چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اسی نور کی وجہ سے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبی پہاڑ کو لگی اسی نور کی وجہ سے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پہ چھری نہ چلی اسی نور کی وجہ سے، بنی اسرائیل اسی نور کی وجہ سے دعائیں مانگتے، توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبول اسی نور کی وجہ سے۔ وہ نور ابھی آیا نہیں، سارے انبیاء اس نور کی بشارتیں دیتے آئے کہ وہ نور والا آئے گا آئے گا آئے گا، اور نبیوں سے کہا گیا کہ تمہیں نبوت بھی تب دوں گا جب وہ میرا ساجن آئے گا۔ انہوں نے کہا ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر میں تمہیں نبوت کا نور عطا فرماتا ہوں، عیسیٰ فرماتے رہے میرے بعد جو آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اور میں عیسیٰ اس قابل بھی نہیں تو اس محبوب کے جوڑوں کے تسمے کھولوں۔ وہ محبوب جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، نور ہے، اور وہ در کو منتقل ہوتے رہے، پھر تشریف لے آئے، وہ نور آ گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب وہ نور جب آ گیا، پھر آگے وہ نور ٹرانسفر ہوا، منتقل ہوا، وہ نور آگے چلتا رہا یا نہیں؟ چلتا رہا، سمجھ گئے؟ جی جی چلتا۔ اسی لیے آل حضرت میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ
نور کا تو ہے نور تیرا سب اچھا نہیں اعلیٰ حضرت تک یوں کہہ دیتے ہیں آج کل جو فکر ڈیولپ ہو رہی ہے یوں کہہ دیتے تیری نسل پاک میں داڑھی والا نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے ٹوپی امامے والا نور کا کہ تیری نسل پاک میں حاجی نمازی غازی نور کا تیری نسل پاک میں متقی نور کا داڑھی تو جب آئے گی احکام جب اس پہ فرض ہوں گے مکلف وہ جب بنے گا یہ سیدی اعلیٰ حضرت ہیں فرما رہے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ تو ایک بچہ بھی نہیں بچہ کیا مسک نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیسرے جی سن اس کے ساتھ ہی آقا کریم علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے راضی آقا کریم علیہ السلام میں کل سبب و نفس یلقط یوم القیامہ ما خلا سببی و نفسی یہ جتنے بھی قوم قبیلے ہیں ذاتیں باتیں ہیں یہ صرف دنیا تک ہے قیامت کو کوئی قوم قبیلہ ذات بات نہیں ہوگی کل ولد فإن عصمة لأبيه ہر بیٹے کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے بیٹا باپ سے زیادہ پہچانا جاتا ہے ما خلا ولد فاطمہ کی سوائے اولاد فاطمہ کی فانا وانا عصمتہ اولاد فاطمہ کا باپ بھی میں مصطفیٰ ہوں اور ہر بیٹا اپنے باپ سے جانا جاتا ہے مگر اولاد فاطمہ کا باپ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی اولاد ہے اور مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تاریخ انسانی ہے بس سوچ سمجھ کے جملہ بول رہا ہوں یہ پوری کائنات انسانی ہے پوری کائنات انسانی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو واحد ذات ہے جن کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی شہادت مسجد واحد بات ہے ولادت کب ہوئی اور شہادت مسجد شاہ ولی کا موجود دہلی نے لکھا کہ آپ ہی کی ولادت ہوئی ہے بیت اللہ میں آپ ہی کا شیخ عبدالرحمٰن سے دل کے لئے ہمارے لیے لکھا ایک دوست نے مضمون لکھا ہے کہ وہ شادی کا نام بھی لیا حکیم نظام کا مگر وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ولادت بیت اللہ میں شہادت مسجد میں پھر فقط صرف مولانا شیر خدا سے سمجھ رہے ہیں یہ اعزاز بھئی جب دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہوگی تو دلہا تو خدا کے گھر کا بہت بڑا جملہ دلہن جب میرے مصطفیٰ کے گھر کی دلہا پھر خدا کے گھر کا حضرت مریم کو کہا گیا اب یہ پاک نگاہ ہے سچا کھانا نہیں ہے باہر جائے مگر حضرت فاطمہ بنت اسد جو جسمانی عوارض خواتین کو لائق ہوتے ہیں رسول اللہ کا سارا ٹبر ان سے پاک تھا سمجھ رہے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک اور تم کہتے پھر کہ پاک کی شرائط ہوگی باہر میں گئی تمہاری شرائط ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے رسول اللہ کو نور ماننے والا جناب عبد المطلب کو بھی نور مانے گا جناب ابی طالب کو بھی نور مانے گا ابو طالب کے بیٹوں کو بھی نور مانے گا ایھا الناس ہو اللہ اخبرکم بخیر الناس ہے جدًا وجدًا نہ بتاؤں دو شہزادوں کے بارے میں تو جد جدہ اجداد و جداد کے اعتبار سے تم سے بہتر ہے اللہ اکبر بخیر الناس ابا و امّا
نہ بتاؤں دو شہزادوں کے بارے میں جو اپنے باپ کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہیں، جو اپنی ماں کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہیں. اللہ خیر الناس سے خالن و خالتن. نہ بتاؤں دو شہزادوں کے بارے میں جو اپنے ماموں کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہیں، جو اپنی خالوں کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہیں. اللہ خیر الناس سے امن و امتن. ان دو شہزادوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا کے لحاظ سے جو اپنے پھپھو کے لحاظ سے بھی جد ہما رسول اللہ ہے، جد ہما خدیجہ بنت خویلد، ابو ہما علی بن ابی طالب، ام ہما فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، خال ہما القاسم بن رسول اللہ ہے، خالات ہما زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ ہے، ام ہما جعفر بن ابی طالب، ام ہما امت ہما ام ہانی بنت ابی طالب. جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، عمہما فی الجنہ، عماتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ. ماشاء رسول اللہ کا گھرانہ پاک ہے، اس میں نور ہے. بولے کیا ہے؟ نور ہے، نور ہے. اور ان کی تعظیم و تقریم اس لیے ہے کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. اور حضور نے فرمایا اہل بیت کو کسی پر قیاس نہ کیا جائے. آقا کی حدیث پاک ہے، ہم اہل بیت کو کسی پر قیاس نہ کیا جائے. اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت اور اس کا پرچار اور اہل بیت کے ساتھ کل بھی ادبی حبی عشقی تعلق، یہ کل ایمان ہے. ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا پیمانہ ہے، ایمان کا معیار ہے، ایمان کا ترازو ہے. کسی کو پرکھنا ہوگا نا، میں دین و دل کا بنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے دوسرے جدید شیخ الاسلام کے دونوں کے تصدق سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم اسے کسی نعرے پہ نہیں پرکھیں گے، ہم اسے نعرے حیدری پہ پرکھیں گے. اور ہم جس کو دیکھیں گے محبت اہل بیت کے آئینے میں دیکھیں گے. یہ مشرق سیدنا صدیق اکبر کا ہے کہ ناموس مصطفیٰ کی حفاظت، عظمت مصطفیٰ کا دفاع، رسول اللہ کی تعظیم و تکریم اہل بیت میں دیکھو. اہل بیت کے آئینے میں ہم جانچیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے. کسوٹی محبت اہل بیت ہے اور ہمارا جو پیمانہ ہے وہ آئینے اہل بیت ہے. آئینے اہل بیت میں دیکھیں گے کہ تو کیسا ہے. اور یہ پیمانہ کوئی کسی ملا پیر فقیر نے نہیں دیا، یہ حضور نے دیا ہے. صحیح حدیث ہے، آقا کریم کی صحیح حدیث ہے. موضوع روایتیں پڑھ پڑھ کے گمراہ کرنا اور بات ہے، من گھڑت. اور یہ صدی قیامت تک ہر صدی رسول اللہ کی صدی ہے. یہ زمانے رسول اللہ کے ہیں، یہ صدیاں رسول اللہ کی ہیں. سورج طلوع ہو رہا ہے تب بھی رسول اللہ کی بادشاہت ہے، فرمان ہے. غروب ہو رہا ہے تب بھی بادشاہت ہے. رسول اللہ کو آخر نبی ماننے والوں، ہم جس کو جانیں گے رسول اللہ کی وجہ سے جانیں گے. ذاتی حیثیت ہے، نہ کسی کو جانتے ہیں نہ کسی کو مانتے ہیں. ذاتی شخصی حیثیت سے ہم نہ کسی کو جانتے ہیں نہ مانتے ہیں. جس کو جانتے ہیں مانتے ہیں، آقا کریم کی وجہ سے مانتے ہیں. حضور نے پیمانہ دیا ہے. آقا نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. یہ کوئی منہاج القرآن والوں کا قول نہیں ہے. ویسے دشمنی نکالتا پھر وہ الگ بات ہے، مگر رسول اللہ کا فرمان ہے. آقا نے فرمایا اے علی لا یحبک الا مومن. اور مولا علی شیر خدا نے فرمایا ترمذی سے اٹھا کے دیکھ،
آقا کریم نے اس فرمان پر مولانا شیر خدا نے فرمایا اس ذات کی قسم جو زمین کو پھاڑ کر دانے کو اگاتی ہے، اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ عہد اور وعدہ کیا اور فرمایا کہ لا یحب الا مومن، اے علی مومن کے دل سے تیری محبت نکل نہیں سکتی، لا یبغض الا منافق، منافق کے دل میں تیری محبت جا نہیں سکتی، منافق اگر چاہے بھی نا تب بھی نعرے حیدری نہیں لگا مجھے جھوٹا کرنے کے لیے جیلا میرے سامنے اللہ کی عزت کی قسم وہ دنیا جہان کے سارے نعرے لگائے گا، نعرے حیدری تب بھی میں تو پورا کر واسطے نہیں جا سکتا، بندہ کہہ دینا یہ تھلے دکھانا ہے وہ تب بھی چیلنج نہیں کر دو نا اسے کہ تو لگا مجھے جھوٹا ثابت کرے گا، وہ پھٹ پڑے گا، کیا کرے گا؟ نعرہ نہیں لگائے گا، وہ کیوں؟ حضور نے فرما دیا، حضور نے کہا منافق تو تجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، منافق کے دل میں تیری محبت جا ہی نہیں سکتی، اور مومن کے دل سے نکل نہیں سکتی، تو یہ پیمانہ کس نے دیا ہے؟ آقا نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ جو نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری جو لگایا جاتا ہے نا، یہ کیسٹر ہے، تو کیا تھرمامیٹر ہے، یہ کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو نا، ٹیسٹ کرنا ہو تو نعرہ حیدری لگا لو۔ جب آقا نے یہ فرمایا صحابہ کے پاس بھی یہی آنا تھا، وہ بھی اگر کسی کے ایمان کو چیک کرتے نا تو ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، گیارہویں شریف کی کھیر کی ایک نہیں دو جگہ کھیر کی کھا لے گا، نماز جمعہ کے بعد تیرے سے زیادہ کھڑے ہو کے خطو و خطو کے ساتھ ان کو سلام پڑے گا، اذان سے پہلے بھی پڑے گا بعد میں بھی پڑے گا، یہ سارا کچھ نعرے تکبیر رسالت سارے لگائے گا، مگر جب حیدری کی بات آئے گی نا یہ پھٹ پڑے گا، میں دماغ کے دیکھ لو، 100 بار دماغ کے دیکھ لو، یہ نفاق و ایمان کے درمیان وجہ امتیاز ذکر علی اور نعرہ حیدری ہے۔ حضور کے قول کے مطابق، میں نے حضور کی حدیث سنائی جی، حضور کے قول کے مطابق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، وجہ الکریم، علی کے بغیر گزارا نہیں، کسی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے علیہ السلام، کسی کے وجہ الکریم ہے، علی کے بغیر چارہ ہی نہیں، سمجھ رہے؟ گزارا ہی بدر میں، عہد میں، خندق میں، ضربت علیا فی یوم الخندق خیر من عبادت الثقلین، حضور نے کہا علی کا ایک بار خندق والے دن کا کائنات دونوں جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے، سمجھ رہے؟ پوری کائنات ارادہ کروں فی مجلس علی، یہ امام شافعی، اچھا چاروں ائمہ ہیں، چاروں ائمہ اربعہ محبان اہل بیت، امام اعظم شہید اہل بیت، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نہ گزاری ہوتی تو نعمان بن ثابت ہلاک ہوتا۔ امام شافعی مدثر بھائی پروفیسر اقبال کالو سے نے شاہ صاحب کے مداخلے کو میں گھڑی کو بار بار دیکھ رہا ہوں، جمعے کا دن ہے، دن تو پڑا کر حدیث پڑھا نہیں دن میں، بس میں ناسی نہ بابا جمعے جا رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ اب امام شافعی کا یہ فکر انتشار کا دور ہے،
ایسے نا ادھر دیکھیں, ایسے ڈٹ کے علی کا ذکر کیا کریں. ہاں, جب تک آپ پہ فتویٰ نہ لگے نا, سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کی محبت کامل ہی نہیں. جب تک آپ پہ فتویٰ نہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ مودت رہی ہے. وہ جیسے مینڈک کو پانی سے تعلق ہے نا وہ ہے, مگر مچھلی کو جو پانی والا تعلق ہے نا, مینڈک کا بھی تو پانی سے تعلق ہے اور مچھلی کا بھی ہے. پانی کے ساتھ کس کا تعلق مضبوط ہے؟ کس کا تعلق مضبوط ہے؟ مچھلی کا. جب کہا جائے کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے, پھر مثال یہ دیتے ہیں, اور جب ذکر چھیڑ دو نہ جی پھر یوں تو پھر یوں تو پھر یوں تو پھر یوں. یہ تو امام شافعی نے فرمایا, میں پڑھ رہا ہوں شعر, امام شافعی پہ بھی الزام لگا. امام شافعی دیوان شافعی پڑھے صفحہ نمبر 152, اور کہا اب جب نام دیا کرے امام شافعی کا تو کہا کرے امام اہل سنت. کیا کہا کرے؟ امام اہل. ہاں, امام اہل سنت تو یہ 4 ہیں بڑے, اور ان کے صدقے باقی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ امام اعظم امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی. امام شافعی سادات بھی ہیں, سید بادشاہ بھی ہیں. یہ جو اب انتشار کا دور چل پڑا ہے نا, اس میں امام شافعی کا یہ شعر بطور پیغام جامع منہاج القرآن میں بیٹھنے والے دوستوں آپ کو سنا رہا ہوں, اور اس کو ٹھوک بجا کے آگے بیان کریں اور اس پر عمل کریں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, پہلے بھی ایسے ہوتا تھا جی, پہلے بھی یہ فتوے شتوے لگتے تھے جی. آپ نے کہا ماؤ شبہ کا کیا کہنا بھائی, ہم کس بات کی کھیتی بولیے. امام شافعی جیسے وہ فرماتے ہیں کہ اذا ذکروا فی مجلس علی, جب مجلس میں مولا علی شیر خدا کا ذکر ہوتا ہے, وہ سبتے ہے اور ان کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے. اذا فی مجلس ذکر علی وسبتیہ وفاطمہ زکیہ, یہ 5 پاک. جب ان کا ذکر خیر ہوتا ہے فاجرا بعضهم ذکر سواہم, پھر کچھ لوگ ان کے ذکر کے سوا اور کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. فَأَيْقَنُ أَنَّهُ ابْنُ صَدَقْلَقِيَّةٍ, امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں مولا کائنات کا ذکر ہو, مولا کائنات کے بیٹوں کا ذکر ہو, خاتون جنت پاک کا ذکر ہو, تو پھر اور لوگوں کا ذکر بیچ میں چھیڑ دیتے ہیں. جو کوئی اس طرح کرتا ہے نا, فَأَيْقَنُ أَنَّهُ ابْنُ صَدَقْلَقِيَّةٍ, بس مجھے یقین ہو جاتا ہے یہ کسی فحشہ بدکارہ کی نسل سے ہے. میں نے یہ پوسٹ لگائی واٹس ایپ پہ سٹیٹس, تو کسی دوست نے وہ بھی سمجھدار تھا, اس نے مجھے کہا فاجرا بعضهم ذکر سواہم, یہ اوروں سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا جو ان کے مقابلے میں آئے گا جو بھی اور ہے. وہ تو کہ سمجھدار تھا, پھر اسے مجھے بات نہیں کی. بہت کیا ہی بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں. یہ 10 موروں کو میں لگائی, اس نے امام شافعی کون پڑھانا, کیونکہ ہم نے پریشان تو ہوئے نہیں ہے, 2-4 تقریر زندہ باد, ٹھیک ہے نا. پھر اس نے کہا یہ اوروں سے مراد, میں نے کہا پہلے تو امام شافعی سے پوچھ. پھر دوسری بات یہ کہ جو بھی آئے گا نا تو لے کر ان کے تقابل میں, ویسے نا ویسے تقابل میں, میں نے کہا وہ اور ہی ہوگا. اضافی مجلس ذکر علی وسبتیہ فاطمہ زکیہ فاجرا بعضهم ذکر سواہم فأيقن أنه ابن صدقلقیہ. جب بھی 5 پاک کا ذکر کسی مجلس میں چھیڑ دیا جائے تو تقابل میں مقابلے میں اوروں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. بس مجھے یقین ہو جاتا ہے یہ کسی فحشہ بدکارہ کی نسل سے اصل ہے. اذا ذکروا علیٰ وہ بری ہے تشاور بالروایت الدنیہ, جب بھی مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا اور ان کے بیٹوں کا ذکر چھیڑتا ہوں تشاور بالروایت الدنیہ, تو کچھ لوگ خفیف روایتوں میں پڑ جاتے ہیں.
اب اگلی بات وَقَالَ تَجَاوِزُوا يَا قَوْمُ عَنْهُ فَهَذَا مِنْ حَدِيثِ الرَّافِضِيَّةِ پھر لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس عالم دین کو چھوڑ دو، یہ رافضیوں کی سی باتیں کرتا ہے۔ عالم کو چھوڑ دو، کیوں؟ یہ رافضیوں کی سی باتیں کرتا ہے۔ امام شافعی کو مارے بڑے تو الالمحمد من اناس یرون الرفض حبا فاطمیہ، میں ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو فاطمہ اور آل فاطمہ کی محبت کو رفض گمان کرتے ہیں۔ اللہ آل رسول صلاۃ ربی ولعنتہ لتلک الجاہلیہ، اے آل رسول تم پہ میرے رب کا درود ہو اور ان جاہلوں پر اللہ کی لعنت۔ اہل بیت پاک سے یہ بھی اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، بالکل بالکل بے شک۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہودی ہمارا نظریاتی دشمن ہے، ہندو نہیں، دشمن وہ بھی ہے مشرک، مگر یہودی نظریاتی دشمن ہے۔ امت محمدیہ کا نظریاتی دشمن یہودی ہے۔ یہودیوں کو رولا کیا تھا؟ وہ پلاٹ کا مسئلہ تھا نہیں، یہی تھا کہ یہ بنی اسحاق میں سے چل رہی ہے۔ یہودی بھی اسے کہتے ہیں یہودت کے پیسے پیدا ہو۔ حضرت یعقوب اللہ کے نبی، یوسف اللہ کے نبی، باپ ایک ہے، مائیں دو تھی نا، تو بھائیوں نے اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہودی آج تک یہی رو رہے ہیں۔ اللہ پاک یہی تو ہمیں معقول یہ اپنے بچوں کو پہچاننے میں شک کر سکتے ہیں، تجھے پہچاننے میں شک نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ کہ یہ بنو اسحاق سے کیوں نہیں ہے، بنو اسماعیل سے کیوں ہے؟ تو فالحاظہ جو عصبیت رکھے نا آل رسول نے، بس بات سمجھ لو، عصبیت کیا بولے؟ آپ مجھ سے، میں آپ سے، یا کوئی بنو بنی ایک دوسرے میں رکھے تو سمجھ آتی ہے۔ رسول اللہ کے گھرانے سے بھی عصبیت، عصبیت اگر رسول اللہ کے گھرانے سے عصبیت ہے، خاندان نبوت ہے، یہ تو یہودیت ہے۔ اس لیے مستدرک الحاکم کے حدیث سنا کے بات ختم کر لوں۔ مستدرک الحاکم کے حدیث ذمہ داری سے نوٹ کریں، اس کو لکھیں۔ امام حاکم نے بھی مستدرک میں لکھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کا ایک پاؤں حدیم کعبہ میں ہو، دوسرا مقام ابراہیم پر، لیکن بیت اللہ میں عبادت کر رہا ہو، کہاں؟ بیت اللہ، کہاں؟ بیت اللہ، بیت اللہ شریف پہ عبادت کر رہا ہو اور صبح روزہ رکھتا ہو، ساری رات شب زندہ دار ہو، میں اتنا عبادت کرنے والا، آپ خود عبادت کرنے والا، مگر میری آل کا بغض کے سینے میں، انہوں نے کہا ماتا یہودی، یعنی یہودی ہو کے مرے گا۔ اسے مکہ میں دفنا دو نا، یہودیوں کا مثال اٹھایا جائے گا، اور ہو حبدار اہل بیت کا منہ سے جہاں دفنا دو، حضور کی سنگت میں اٹھائے۔ مستدرک کی حدیث ہے، میری آل کا بغض۔ اور سید عبداللہ بن عباس کو آقا نے مخاطب کر کے فرمایا کہ لا يدخل قلب رجل ایمان
حتی یحبکم باللہ ولرسولہ ولقرابتی. اللہ کی قسم اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا, اس مرد کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم سے یحبکم تم سے اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے بڑے قرابتی, اور میرے ساتھ جو قرابت داری ہے نا اس کی وجہ سے محبت نہ کرے نا مومن ہو نہیں طاعت ماں اسلام ماں طاعت خلفائے راشدین ایمان ماں حب آل محمد. اسی لیے صوفیاء کے یہ وظیفہ جو دعاؤں میں مانگتے ہیں نا, اب تو چاہوں ڈانٹے مارے دعا مانگے چھوڑ جائیں, ایسے ہے نا, لی خمسۃ اتفی بہا, یہ صوفیاء کا ہے. شیخ سعدی شرازی کی بلاغت العلوم کمالے پڑھنے والوں اور جامی کے نسیمہ جانے بتا گزر پر پڑھنے والوں بات سمجھ رہے ہیں, اور صوفیاء کے مشرب پر کرنے والوں اور صوفیاء اس کے وارث کہنے والوں, یہ تو صوفیاء کا وظیفہ ہے. لی خمسۃ اتفی بہا حر الوباء حاتمہ المصطفیٰ والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ, المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ, ما بعضهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم على عابد والباقر والصادق والقادم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا يعني امام الفاطمہ. یہ تو صوفیاء کی دعائیں تھی. خدایا محق بنی فاطمہ کے پر قول ایمان اگر دعوتم رد کنی برکبو مرو دست دامانی آل رسول. نماز جنازہ میں ایک دعا مانگتے ہیں آپ, اللہم من احییتہ منا یہاں پہ روک لیں آگے نہ پڑھیں, اسلام سے آ گیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کی قبولیت اس آخری لمحے میں ہے. یہ نچوڑ ہے, اگر 2 منٹ اوپر ہوگا تو معاف کرنا نا, بات ہو جائے گی. کوئی بات ادھر دیکھیں بس میری بات ختم کر. جی آقا کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا جو انجام ہے نا وہ خاتمے پر ہے. اس لیے صوفیاء یہ کہتے رہے کہ خدایا باتیں بڑی باتیں سبحانی جبہ کبا ٹوپیا امام ہے, یہ اس کی قبولیت تو ہے ایمان پر. اسلام ظاہر پر فتویٰ دیتا ہے, ظاہر کا نام ہے, اور ایمان وہ جانتا ہے کہ اندر ہی داڑھی ہے کہ کہہ رہا. قالت الاعراب آمنا, عرب نے کہا مومن ہو گئے. کہا بابو آپ نے کہہ دے کہ آمنا نہیں اسلمنا. ٹھیک ہے نا, دعا کرو ایک ٹوپی قبول تھی وجہ بات سمجھ رہے, دعا کرو داڑھی قبول ہو جائے. آپ کہیں سیدی صاحب کب قبول ہوگی؟ وہ تب قبول ہوگی منو دست دامان آل رسول, کیونکہ قرآن کا ساتھی اللہ کے ساجن نے اہل بیت کو بنایا ہے. یہ تو مسلم کی حدیث ہے, یہ تو مسلم شریف کی ہے کہ ان کا طرف تو فیکم سکن ہے, 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بھائی نہیں مضبوطی سے تھام لو, اور جب تک تھامے رکھو گے لان تدلو تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. کتاب اللہ ہے وعطرتی, اسی لیے الطاف حالی نے کہا تھا کہ عقیدے میں ہمارے جو ایمان ہم اسے کہتے ہیں وہ عقیدے میں ہمارے تیری محبت تیرے بچوں کی بلا ہے.
واہ 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 سرے کی سمجھ نہیں ہے جی 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 تباہ تھی وے تباہ تھی وے جیڑا بھی محمد دی آل دے نال ویر ہوئے سارے ماں پیو دا دین بچ گئے علی دے پترے دی خیر ہوئے یزید لعنتی کے 14 بیٹے اس کا نام مٹنے سے نہ بتا سکے ارے جدھر دیکھو تمہیں علی پاک کے بیٹے نظر آئیں گے جن کے بچوں میں داتا علی حجویری ہو جن کے بچوں میں غوث اعظم جیلانی ہو جن کے بچوں میں معین الدین چشتی اجمیری ہو جن کے بچوں میں مہر علی شاہ ہو اور جن کے لاڈلے میں جمال علی ہو ادھر دیکھ بچے نام علی کا نعرہ علی کا بچے علی کے سب بہت تھی رہے برباد تھی رہے دشمنی وہ بھی میرے گھر سے ایک دشمن تو ہی جانی تباہ تھی وے جیتا بھی محمد دی آل دے نال سارے ماں پیو دا دین بچ گئے علی دے پترے دی خیر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی شیر خدا کا ملنگ رکھے مولا علی شیر خدا کا دیوانہ رکھے دل میں مولا علی کی محبت رکھے کیوں کہ یہ ایمان ہے کب پہ مانا ہے آمین